اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البديهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات بر محمد والے الحمدللہ خداوند عالم کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا ہے، چونکہ ہماری آنکھ ایسے گھر میں کھلی، ہم نے پرورش ایسی آغوش میں پائی کہ جب پانی آسانی سے مل جاتا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھئے جو کہیں اور تھے اور اس در پر جب آئے ہیں ریسرچ کر کے، تو ان کے علم کا ایک الگ عالم ہوتا ہے، ان کی معرفت کا بھی ایک الگ عالم ہوتا ہے۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اس در سے منسلک ہو گئے ہیں کہ جس در پہ ہمیں اپنی جبین جھکانے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ ہم انہیں مانتے ہیں کہ چاہے ہماری کتاب ہو چاہے کسی اور کی کتاب ہو، جہاں بھی ہوگا تعریف ہی ہوگی۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگوں کو بھی مانتے ہیں کہ بہت سی کتابوں میں سے حدیثیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو سے باتیں چھپاتے ہیں کہ یہ نہیں یہ نہیں، یہ اس طرح سے آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کیجئے اس لیے بھی کہ اللہ نے، اور پہلے بات یہ آپ مزاج سے واقف ہیں، آپ کے درمیان میں 6 مجلسیں پڑھ کے جا چکا ہوں۔ یہ جو بات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہمیں بلا لیا ہے، وہ خدا اور اس کے اہل بیت جس سے چاہتے ہیں وہ خدمت لے لیتے ہیں۔ اب اگلی بات جو کہنے جا رہا ہوں، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے اس علاقے میں، آپ کی اس مسجد میں اس شہزادی کا ذکر ہونے جا رہا ہے کہ جس کے نور کو عرش سے فرش پر بھیجنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو معراج کرا دی۔ صلوات بھائی اور محمد والے محمد۔ دیکھیے جڑ جائیے یہیں سے، بہت عظیم گفتگو اور تحفہ آپ کی خدمت میں۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہم خود ہی چاہتے ہیں کہ اس کی تعریف ہو، اس کے بارے میں اچھا کہا جائے۔ کوئی اگر اس کے بارے میں برا کہہ دے تو ہم بالکل گوارا نہیں کر سکتے۔ ایک ماں کو لے لیجئے، وہ کب چاہتی ہے کہ میرے کسی بھی بیٹے کو برا کہا جائے؟ ماں کی محبت ہے مگر خدا سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ خدا کہ جس نے بی بی سیدہ کے نور کو اپنے نور سے خلق کیا۔ اللہ اللہ، بہت سی باتیں ہیں جو کتابوں تک ہیں، آپ تک بھی پہنچی ہوں گی مگر کم۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں ہماری بھی غلطی ہے، اور کہیں نہ کہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہی پڑھیے وہ اعلیٰ موضوع،
کچھ نیا سننے کے اندر اپنا حوصلہ پیدا کیجئے تو ہم لوگوں کی بھی ہمت پڑے کہ بھائی ہاں. اس سے کیا ہوگا کہ خود آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت سی وہ چیزیں، دیکھیے نئی کوئی چیز نہیں ہے سب چیزیں، لیکن ہم ان میں سے بہت کم جانتے ہیں، ہم بہت کم جانتے ہیں. شہزادی کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا. نبی ہوں، امام ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، اوصیاء ہو، جو بھی ہے وہ صلب سے ہوتا ہوا تب اس دنیا میں آیا. یہ جملے کی قدر کیجیے، سوچئے گا جا کے اپنے اپنے گھروں میں کبھی بھی موقع ملے کہ فاطمہ کون سی بی بی ہے کہ جس کو خدا نے جب عرش سے فرش پہ بھیجنا ہوا تو کہا اس طرح سے نہیں بھیجوں گا جیسے ائمہ اور انبیاء کو بھیجا ہے، فاطمہ کو ہاں بلاؤں گا میں اپنے محمد کو اور معراج کرا کر کے فاطمہ کو بھیجوں گا. اور وہی نبی فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. دیکھیے بات وایا ہو جاتی ہے، ایک بات ڈائریکٹ ہوتی ہے. آپ ہمیں ڈائریکٹ سن رہے ہیں، لیکن اگر یہ لائیو ہو رہا ہے یا ریکارڈ ہو رہا ہے بعد میں پڑے گا تو وہ وایا ہو جائے گا. بڑا فرق ہو گیا. آپ سن رہے ہیں تو کوکر کی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. توجہ چاہتا ہوں. گھر میں کوئی بیٹھ کے لائیو دیکھے گا تو کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کھانا نکالیں ٹائم ہو گیا ہے. کوئی دق الباب کرے گا دروازہ دیکھو ذرا کون آیا ہے. اس دیکھنے دکھانے میں پتہ چلا 10 منٹ کی مجلس چلی گئی تو ثواب بھی تو گیا. یہ وہ جگہ ہے، اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں بھی خاص کر بی بی سیدہ کا ذکر، یوں تو جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے معصوم ملک تشریف لاتے ہیں، لیکن خاص کر جہاں بی بی سیدہ کا ذکر ہوتا ہے سننے والوں کو چاروں طرف سے ملک اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. نہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ خود اسی میں کہا گیا ہے یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں، ہمیں پڑھنے والے کو سننے والے کو چاروں طرف سے یہ معصوم ملک گھیر لیتے ہیں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یہ ملک کیا ہے، یہ فرشتے کیا ہیں، کیوں آپ آئے ہیں؟ کوئی سجدہ چھوڑ کے آیا ہے، کوئی قیام چھوڑ کے آیا ہے، کوئی رکوع چھوڑ کے آیا ہے، کوئی تلاوت چھوڑ کے آیا ہے. نہیں، ارے عرش سے یہ فرش پہ آ رہے ہیں. گویا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ذکر لگ رہا ہے کہ اس ذکر سے کہیں زیادہ محترم ہے خدا کی نگاہ میں. کیونکہ یہ ذکر ہے تو وہ ذکر باقی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا ہم اور آپ جب یہاں سے دیکھیے کچھ باتیں ہو سکتا ہے کیونکہ 2 مہینہ 8 دن مسلسل سفر پہ رہا تو کچھ باتیں یہاں اگر ہم نے پڑھا اگر وہ کہیں ریپیٹ ہو جائے نا بہت اس سے معذرت، کیونکہ ہر چیز کو یاد کر پانا مشکل ہے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھ نہیں پا رہے. ورنہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے قسم کھانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، مجلسی مجمع آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں معصوم ملک گھیر کے بیٹھتے ہیں اور چاروں طرف سے ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تبرک ملے گا. لے لیجئے، لے لیجئے، یہ لے لیجئے، لے لیجئے. یہ جو آئے ہیں سینکڑوں کلومیٹر نہ جانے کتنے دور سے یہ فرشتے، تو یہ بھی کچھ لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے؟ بھائی آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں گے؟ ہاں لے کے جائیں گے. تو معصوم ملک کچھ لے کے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ کہ ہاں لے کے جائیں گے. لیکن جب وہ وہاں سے آئے ہیں تو کچھ دے کے بھی جائیں گے. وہ حدیث کے ساتھ کبھی کبھی نا کچھ دعائیں ایسی ہیں، قرآن کی آیات ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، کبھی کبھی ترجمے پہ بھی نگاہ ہونا چاہیے، تب آپ کے پڑھنے کی کیفیت انداز بدل جائے گا. بالکل بھائی یہ معصوم ملک جو فرشتے جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ آئے ہیں تو ہمیں کچھ دے کے جائیں گے. اور جب یہ یہاں آئے ہیں تو ذکر ہے اہل بیت کا، اور جو اس میں شریک ہوتا ہے پھر ذمہ داری خدا لیتا ہے کہ ہم بھی تمہیں کچھ دیں گے. بھائی ہمیں تبرک بھی ملے گا اور جنت میں مقام بھی ملے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیتے ہیں، مگر بیچ بیچ میں ہم شرطیں بھی لاگو بتاتے ہیں. جنت تو ملنا ہی ہے، کوئی کام ایسا نہ کیا جائے کہ تاخیر ہو پہنچنے میں. صلوات بر محمد و آل محمد. جنت ہمیں نہ ملے تو پھر کسے ملے گی؟ اب یہ جو معصوم ملک ہمیں گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئیں گے تو کچھ دے کر کے جائیں گے.
اور جائیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، بس جلدی سے میں اپنی منزل پر آ جاؤں عزیزان محترم، اس لیے کہ بارش زیادہ ہو رہی ہے، اور جس موضوع کو میں چھیڑنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ کل کہیں جا کر کے وہاں پہنچوں گا۔ آج تمہیدی گفتگو اور کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معصوم ملک آئیں گے تو دیں گے کیا؟ دیں گے کیا؟ آپ نے ہم سے ملاقات کی، ہم نے آپ سے ملاقات کی، آپ کربلا جا رہے ہیں، ہم نے بہت ہی دل کی گہرائی سے کہا بھائی جائیے گا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری گناہوں کی مغفرت کیجیے گا، لیکن بتائیے ان میں سے کوئی ہے جو یہ چیلنج کرے، گارنٹی لے کہ انہوں نے جو دعا کی ہمارے حق میں وہ قبول ہوگی؟ اللہ اکبر، ہم نے جو دعا کی آپ کے لیے کیا وہ قبول ہوگی؟ لیکن اگر کسی کے لیے معصوم دعا کرے، اللہ اللہ، دیکھیے معصوم ہوتا ہے، ملک معصوم ہے، وہ جانتے ہیں کس کے حق میں دعا کرنی چاہیے، وہ جانتے ہیں۔ تو حدیث قصہ میں یہی تو کہا گیا ہے کہ معصوم ملک چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ وہ تمام سننے اور پڑھنے والوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کرے ضروری نہیں ہے قبول ہو، معصوم ملک دعا کرے تو یقیناً قبول ہو۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ موضوع یہی ہے جو کل سے یہاں سے ہم ذرا سا جڑنا چاہیں گے اس کے ساتھ۔ ہم بات وہی ہے بچپن سے لے کے آج تک، انجاب ابن عبداللہ شروع ہو رہا، شب جمعہ بھائی حدیث کیسا ہو گیا، ارے نہیں، آپ اس کی گہرائی میں تو پہنچیے، اتنا میٹر ہے اس کے بارے میں کہ واقعی یہ کوئی خطابت یا کوئی لفاظی نہیں ہے، 5 مجلسوں میں کافی نہیں ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ آتے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن بات وہی ہے، کوچنگ ہو، اسکول ہو، بچے سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھانے والا ایک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، دیکھیں کچھ لوگوں کی بھائی دماغ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، کچھ کو کم آتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا اپنی زبان میں کہا جائے یو پی والی، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، اس لیے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جتنا توجہ سے اس ذکر کو خلوص کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے اتنے ہی زیادہ بلندیوں پہ پہنچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے سنیے تو اور ہے الگ لطف، گھر بیٹھ کے سنیں گے لائیو تو اور لطف ہے، اس کا الگ معاملہ ہے۔ اب یہ آئے ہیں تو ہمارے حق میں دعا کریں گے، اور جس کے لیے معصوم ملک دعا کرے، اللہ اکبر، خدا، میں یہ کیسے جملہ کہوں، خدا بہانے تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیسے بخش دوں، کیسے بخش دوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے، جلدی، آپ نے سنا ہوا، بس ریفرنس کے طور پہ جلدی سے گزر جاؤں میں بھی کہہ کے، جلدی چلو، کیوں یا نبی اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، واپس آئے، ٹھہر جاؤ، رکو ذرا، اسی نبی اللہ قبر پہ آپ عذاب نازل ہو رہا تھا، ہم لوگ جا رہے تھے، کہا نہیں اب رحمت خدا نازل ہو رہی ہے، کہا کیوں، کہا اس لیے کہ آج اس جو صاحب قبر، اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سیکھ لیا ہے، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ کے پکارے میں اس کے باپ پر کیسے عذاب نازل کر دوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کتنا بڑھ چڑھ کے سکھانا چاہیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ حیدری، عزیزان محترم، یہ معصوم ملک آ رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے یہاں، اور اللہ ہمیں دے کے جا رہے ہیں تو لے کے بھی جائیں گے، یہاں سے وہ عطر، وہ خوشبو ذکر اہل بیت کی جو آپ نے سنا ہے، لے کے جاتے ہیں کہ جب دوسرا گروہ فرشتوں کا ملتا ہے، بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کہا اس مقام سے آ رہا ہے جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، کہا تبھی تو وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو آج تک ہم نے محسوس نہیں کی۔ یہ ہمارے اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہمارے، چونکہ میں اپنی بات کروں، میں اتنا گنہگار ہوں کہ آنکھوں پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، کان پر بھی پردہ پڑا ہوا، اس خوشبو کو محسوس تک نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جب کوئی انسان عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اپنے آپ کو عرفانی منزل تک پہنچاتا ہے تو اس کے سامنے سے برزخی پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ کون بیٹھا ہے، کہاں ہے، کیا ہے معاملہ۔ ایک عالم دین، میں بس کہہ کے گزروں، مسجد میں آئے تو دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے،
بہت بڑا پیغام بھی ہو جائے گا. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں لگی ہیں، جس کا ایک سرا داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف، اور دونوں سرا دکھائی نہیں دے رہا. تو پھر ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مسئلہ وہی ہے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، بات آگے تو ایک بات میں کہوں گا بھی، اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کہ اس حلال و حرام اور مکروہ ان تمام چیزوں پہ بہت زیادہ شاید ہم خیال نہیں کر پا رہے. کیوں انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 فرشتے؟ اس لیے کہ وہ عرفانی منزل پر فائز تھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 2 صفیں کیوں لگی ہوئی تھیں؟ صلوات بر محمد والے محمد. اب حدیث سنیے، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے. صلوات پر محمد والے تشریف لائیں. بہت بڑا پیغام بزرگوں سے سیکھا ہے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں یاد رکھنا اس چیز کو. زیادہ نہیں، 1 منٹ کے چکر میں ہم بہت بڑا اپنا نقصان کرتے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ عالم دین نے کیا دیکھا؟ 2 صفیں لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی. فرشتوں کی کیوں لگی ہوئی ہیں؟ حدیث نے بڑھ کے سہارا دیا کہ جب بھی کوئی انسان، توجہ چاہتا ہوں سنیے گا اور بات میں لوگوں تک پہنچائیے، جب بھی کوئی انسان اگر نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذان اور اقامت دونوں کہے. اگر وہ اذان اور اقامت کہہ کے نماز پڑھے گا تو اس کے پیچھے اللہ فرشتوں کی 2 صفیں لگا دے گا. اللہ اکبر. میں اپنا حال بتاؤں، دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں جو اپنی طرف ہمیں منسوخ کرنا چاہیے تاکہ پبلک سمجھ سکے اس چیز کو. دیر ہو رہی ہے یا نہیں بھی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد، یعنی اقامت کہی اذان نہیں، تو اب فرشتوں کی لائن ایک رہ گئی، ثواب سے محروم رہ گئے کہ جس کے پیچھے فرشتوں کی 2 لائن. تو عزیزان محترم، یہ ذکر بہت پاک ذکر ہے کہ جب فرشتے، جس ذکر میں فرشتے آنا چاہے وہ سوچئے کہ وہ ذکر کتنا پاک ہوگا، وہ ذکر کتنا پاک ہوگا. بس یہیں سے اب میں اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے. نہیں، اور بڑھ کے کہوں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، جز ہے. اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. اب جس کام میں میں آگے بڑھوں گا فاطمہ اس کام میں شریک ہے، اس کام میں شریک کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب آپ کو میں مثال دوں کہ دنیا میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، بہت پچھتائیں گے بہت سے لوگ. بہت پیاری مثال عالم دین نے دی، کہا آپ نوٹ لیجئے اور نوٹ لینے کے بعد اس کو فولڈ کر دیجئے یا پھاڑ دیجئے بیچ میں سے، اور ایک ٹکڑے سے خوب محبت کیجئے، چومیے اس کو. چوم رہے ہیں آپ صاحب، سر پہ رکھ رہے ہیں اس کو، بالکل سینے سے لگائے پڑے ہیں، اور جو دوسرا ٹکڑا ہے کبھی اس کو موڑ رہے ہیں، کبھی اس کو کچھ کر دے رہے ہیں. یہ دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ایک تو اچھی خاصی نوٹ تھی، پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد اس کی بیوقوفی تو دیکھیے. اب پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں. ایک بیوقوفی تو دیکھیے. ابھی ایسے آدمی کو بیوقوف نہیں کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا؟ لیکن میں نے کچھ کہا ہی نہیں. یہ ہے مجلسی مجمع کی سب سمجھتا ہے. اب ایک آدمی، اچھا اس نے کیا کیا، تھوڑا سا پھر عقل لگا لیا، اور اس میں کیا کیا، سیلو ٹیپ وغیرہ لگا کر کے صاحب پہنچ گئے دکان پہ یہیں، اور گئے. جانے کے بعد اس نے کہا کہ 4 پارلے جی دے دیجئے، اور یہ دال دے دیجئے، اور یہ چاول دے دیا. صاحب سب انہوں نے لا کر کے دے دیا. کہا پیسہ. اب انہوں نے جیب سے وہی نوٹ نکالی، ایک طرف بالکل صحیح اور دوسری طرف بالکل جو ہے اس کو پین سے ایک دم. تو اس نے جیسے ہی بڑھایا اوپر، ایک تو بیچ میں سے پھٹی ہوئی. تو دکاندار نے نوٹ نہیں لیا، اپنا سامان لے لیا. دکاندار نے نوٹ نہیں لیا، اپنا سامان لے لیا. نہیں آپ پہنچے. دکاندار نے نوٹ نہیں لیا، اپنا سامان لیا، اور ایک جملہ کہا، بھائی یا تو تم پاگل ہو یا تو بے ایمان ہو، یا تو تم پاگل ہو یا تو ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو. پھٹی نوٹ لے کے آئے ہو اور اس کو چلانا چاہ رہے ہو ہماری دکان پہ. یعنی اگر نہ بھی کہے تو اپنے دل میں کیا کہے گا، یا تو یہ پاگل آدمی ہے یا تو بے ایمان آدمی ہے. جو کہنا تھا میں کہہ چکا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے فرشتے کچھ لوگوں کو یہی کہے کہ جہنم میں پھینک دیں گے. رسول سے محبت تو تھی مگر بطول سے نہیں تھی، یا تو پاگل تھے یا تو بے ایمان تھے.
صلوات بر محمد والے محمد۔ لہذا محبت ہو تو شہزادی سے بھی ہو، اس لیے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھائی یہ بدن ہے، یہ ہاتھ حصہ ہے اس کا، کوئی یہ کہے کہ اس پہ ہم ماریں گے مگر یہ ہاتھ چومیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور بات جہاں سے چلی ہے وہیں پہ پھر سے آنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کثرت سے، خاص کر جب شب جمعہ ہو، دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک دعا کا نام ہے دعائے کمیل، اور ایک دعا ہے جسے ہم دعائے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ اصل موضوع یہی ہے، دھیرے دھیرے آئیں گے اس پہ اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، تاکہ ایک محنت ہے تو زیادہ تر لوگوں تک پہنچے۔ ایک دعائے کمیل ہے اور ایک دعائے حدیث قصہ ہے۔ ان دونوں دعاؤں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کہیں کہیں ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ ہر شب جمعہ کے بس دعائے کمیل ہی ہو رہی ہے، بھئی حدیث قصہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب یہاں کے مجھے نہیں معلوم۔ اب کہیں کہیں ہے کہ بس حدیث قصہ ہو رہی ہے۔ بھئی ہمیں چاہیے کہ کبھی ہم حدیث قصہ پڑھیں، الٹرنیٹ کر لیں، چلیے مہینے میں ایک بار دعائے کمیل ٹھیک ہے، تھوڑا طولانی ہے، ایک بار دعائے کمیل، 3 بار حدیث قصہ، اگر 4 ہفتے یعنی 4 بار شب جمعہ، تو دعائے کمیل بھی پڑھنا چاہیے اور حدیث قصہ بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ دونوں دعائیں پڑھ کے ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں دعاؤں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، ان دونوں دعاؤں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ اللہ کیا ہے، ہائے ہائے ہائے، دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ وہ کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ یہ کیا ہے۔ جب خدا کی معرفت حاصل کرنا ہو تو دعائے کمیل پڑھنے لگا، تب سمجھ میں آئے گا خدا کون خدا ہے، کیسے گناہوں کو بخشتا ہے، کس طرح سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے، کون کون سے ہمارے گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کون پروردگار جو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم خالی عربی متن نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن کا بھی دعاؤں کا بھی، اس لیے کہ اگر قرآن پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے صرف عربی متن میں تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اگر ترجمہ پڑھ کر کے اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کمال کی منزلوں پر فائز کر دے گا۔ فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ہم وہ اکثر مثال دی جاتی ہے، لیٹر آتا تھا گھر میں رکھ دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ لیکن جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ پیغام کیا ہے، اور میں گزارش کروں گا واقعی، چونکہ حدیث قصہ کہیں نہ کہیں سے آپ اس کے ترجمے پہ مجالس کے ذریعے جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کی نگاہ ہے، لیکن دعائے کمیل، اللہ اللہ، شرح دعائے کمیل ایک کتاب ہمارے پاس ہے، وہ بھی ایک خاص موضوع ہے جس کو یہاں نہیں چھیڑ سکتا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس کو آپ ترجمہ ضرور پڑھیے، آپ کسی دن بھی جائیے، اگر نہیں ہو سکے نہیں پڑھنا ہے آپ تو آج کل بھائی آپ اپنے ہیڈ فون لگائیے اور لگانے کے بعد جو ہے وہ دعائے کمیل کا ترجمہ سنیے، ایک دفعہ لطف آئے گا پھر آپ کو پڑھنے میں۔ تو دعائے کمیل اور حدیث قصہ دونوں دعائیں ہیں، بہت محترم دعائیں ہیں۔ جب اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہو تو دعائے کمیل پڑھیے، اور جب یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اہل بیت کا قصیدہ کیسے پڑھتا ہے تو حدیث قصہ پڑھنا چاہیے، حدیث قصہ۔ کیونکہ فرشتے نے سوال کیا تھا، یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ میں کہوں گا یا حضرت جبریل یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلی بار تو نہیں آپ آئے ہیں، پہلی بار تو آپ نہیں آئے ہیں، آپ تو بار بار اس دروازے پر آتے رہتے ہیں، بار بار اس دروازے پہ آتے رہتے ہیں، جناب خدیجہ سے لے کر کے جناب صدیقہ طاہرہ تک بار بار اس دروازے پر آ رہے ہیں، تو عجب نہیں کہ جواب دیں۔ جب یہ نور الگ الگ ہو تو پہچاننا آسان ہوتا ہے، جب یہ نور ایک جگہ اکٹھا ہو جائے تو ہم نہیں بتائیں گے، خدا بتائے گا کہ یہ کون ہے، خدا بتائے گا یہ کون ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں اگر آپ جائیں، مسئلہ یہی ہے کہ بیچارے وہ ہم لوگ کی کتاب تو نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کو پڑھنا پڑتا ہے،
بار بار چھیڑا کرتے ہیں، یہ ایسے ہے تو بتائیے جواب، ہماری کتاب سے بتائیے، اپنی سے نہیں بتائیے. تو ٹھیک ہے لیجیے صاحب. یہی تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس در سے منسلک ہیں کہ ہم کو کبھی شرم ورم نہیں آتی. ہم بتا دیں گے تمہاری کتاب سے بتا دیں گے. وہ بات الگ ہے کہ مباہلے والوں کی طرح ضد کر کے آؤ کہ نہیں مانیں گے. نہیں، بہت سے لوگ نہیں مانتے. تو اعزاز محترم، بہرحال بات کہیں اور نہ چلی جائے. فرشتے نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ اور یہی سوال فرشتوں نے ایک دفعہ اور کیا تھا اللہ سے، کہ جب فرشتوں نے دیکھا 5 نور ہیں جو چمک رہے ہیں، تو کہنے لگے پروردگار یہ کس کے نور ہیں؟ یہ کون سے نور ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، میں فاتر یہ فاطمہ. یہ حسن ہے قدیم الاحسان، یہ حسین ہے. میں آپ کو ایک منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ عرش پر فرشتوں نے جب پوچھا تو اللہ نے یہ جواب دیا. سوال یہی تھا، یا رب و من تحت الغسائے، اے پروردگار عالم یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ تو پروردگار جواب وہی دے، لیکن پروردگار نے جواب کا انداز اب بدل دیا. اب اپنی مرکزیت کو ہٹا کر کے اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اب علماء یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک فضائل کا جز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. دیکھیے عربی گرامر میں، اب یہاں سے ذرا سا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. عربی گرامر میں دنیا کی جو ہر لینگویج ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں عربی اور سنسکرت کو چھوڑ کر کے، ہر لینگویج میں ایک وچن ہوتا ہے اور بہو وچن ہوتا ہے نا. سنگولر ہوگا اور پلیورل ہوگا، واحد ہوگا یا جمع ہوگا. لیکن واحد یعنی عربی زبان اور سنسکرت کی زبان میں کیا ہے کہ ایک وچن بھی ہے، دیو وچن بھی ہے، بہو وچن بھی ہے. یعنی واحد بھی ہے، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے. اب آئیے جس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ جو بنوہا ہے، بنو یہ ہے جمع کا صیغہ. پہنچیے، دیکھیے مجلسی مجمع ہے، بچپن سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں. پروردگار عالم بھائی ابن 1 ابنان 2. اے پروردگار عالم کہیے نا آپ یہ کہ ابنان ہیں کیونکہ 2 ہی بیٹے ہیں. بھائی ابنان کہا جائے نا تو 2 تثنیہ کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، 2 ہی بیٹے ہیں. لیکن پروردگار آپ نے جمع کا صیغہ بنو کہا ہے، بنو. تو عجب نہیں کہ آواز آئے قدرت کی. اگر ابنان کہہ دیتا تو مرکزیت جو طہارت کی ہے، جو طہارت کا تعلق ہے، وہ حسن اور حسین پر جا کر کے تمام ہو جاتا. لیکن بنو کہہ کے بتا رہا ہوں کہ نسل فاطمہ میں جب تک امامت کا سلسلہ ہے سب کے سب پاک اور طاہر ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ کہ نہیں اب خالی حسین تک جا کر کے نہیں، بلکہ یہ سلسلہ جائے گا اس نسل تک جو آج تک قائم ہے. صلوات بر محمد والے. اب دیکھیے اعتراض کیسے ہوتے ہیں، اور دشمن جب آتا ہے نا اعتراض کرنے تو بڑا سجا کر کے لاتا ہے. کہنے لگے سنیے ہم مانیں گے ان کو، پاک ہیں، طاہر ہیں، رجس سے دور ہیں، نجاست سے، سب مانیں گے. جو آپ کہیے اس کی تفسیر میں ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم تب سے مانیں گے جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے.
دیکھیے سوال بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کیا کہیں بتائیے جواب؟ بھائی قرآن کے جتنے بھی جو حکم آ رہے ہیں وہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور وہ حکم ہو رہا ہے۔ مکے میں نماز کا حکم آیا، نماز پڑھی گئی، مگر کیا اذان و اقامت کہی گئی؟ بھائی اپنے علم اور اپنے مطالعے کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کہی گئی، بظاہر نہیں کہی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم اذان اور اقامت کا مدینے میں آیا ہے۔ تو مکے میں نماز تو پڑھی گئی مگر اذان اور اقامت کا حکم جو آیا وہ مدینے میں آیا۔ تو اسی طرح قرآن کی آیتیں جب جب نازل ہوتی رہیں اس حکم کو پیغمبر لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو بات تو صحیح ہے، اس کی بات تو اس کی صحیح ہے کہ ہم پاک مانیں گے مگر تب سے مانیں گے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں تو ادھر سے بڑھ کے ہمارے علماء اس لیے کہ در اہل بیت پہ جب جبیں جھک جاتی ہے تو مدد خدا کرتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو، ایک آیت پڑھ دیے تو ایک اور آیت پڑھ دو، سورہ توحید پڑھ دو ذرا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل ہمیں یاد ہے، پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کا بس ترجمہ کیجئے۔ آپ کا ترجمہ اتنا آسان ترجمہ، ارے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ارے آپ پہنچیے بھائی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ادھر سے بڑھ کے جواب دیا گیا۔ تو پھر ہم بھی مولوی صاحب اللہ کو ایک تب سے مانیں گے جب سے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ تو گھبرا کے کہنے لگے نہیں نہیں، ارے وہ تو جب سے ہے تب سے ہے۔ ہم نے کہا کہ جب سے یہ نور خلق ہوا ہے تب سے یہ پاک اور طاہر ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ دیکھیے 6 مجلس پڑھ چکے ہیں، آپ مزاج جانتے ہیں، یہ والی مجلس سے ہم پڑھتے نہیں جلدی، لیکن چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے رحمت برس رہی ہے لیکن اور بھی لوگ آ جائیں تو ایک سلسلہ ہے جو آپ کی خدمت میں، لہذا ہم نے چاہا کہ آج آپ کو فضائل سنایا جائے شہزادی کا۔ تو کل سے انشاءاللہ جو ہماری بیچ میں جو حدیث قصہ اور یہ ساری گفتگو آ رہی تفصیلات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں۔ تو یہ ہے جواب دینے کا طریقہ قرآن سے کہ ہم بھی اللہ کو تب سے ایک مانیں گے جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کہا نہیں نہیں، تب گھبرا گئے، نہیں نہیں نہیں، وہ جب سے ہے اور تب سے ہے۔ کہاں تو پھر یہ مانو کہ جب سے یہ نور خدا نے خلق کیا ہے تب سے یہ پاک اور طاہر ہے، تب سے یہ پاک اور طاہر ہے۔ اب کوئی آپ میں سے یہ کہہ دے ہم مانیں گے عرفان بھائی آپ تب سے کہ جب آپ یہاں پہ آئے ہیں 9:30 بجے، ہم تبھی سے مانیں گے، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ نہیں بھائی یہ بہت پہلے سے آئے ہیں۔ ان سے پوچھو جو جانتے ہو کہ یہ کب سے آئے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، ایک اور جو بات پیش کی جاتی ہے بہت زیادہ، اور میں بہت جلدی سے کہہ گزروں اس میں اس لیے وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ کہا اکلوتی نہیں تھی یہ، کہا پھر کہا 3 بہنیں اور تھیں، 3 بہنیں اور تھیں۔ تب یہاں سن لیجئے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں بھی آپ کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا کہ وہ فاطمہ کی سگی بہنیں نہیں تھیں، نہیں تھی سگی بہنیں، وہ جناب خدیجہ کی ایک روایت یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ نہیں ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے تو تربیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کہ دنیا تربیت دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تربیت اس طرح سے پالا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ یہ تو خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ تو خدیجہ کی بیٹی۔ کہا نہیں نبی کی تو 3 بیٹیاں اور تھیں اور اکلوتی نہیں تھی، اکلوتی نہیں تھی۔ تو بھائی پھر آپ بتائیے نا کہ آیت تطہیر میں کون سی بیٹی ہے، آیہ مباہلہ میں کون سی بیٹی ہے، اور ہر مقام پہ ہر جگہ بھائی فدق ہے، فدق ملا وآت ذل قربا، یہ نبی کی کس بیٹی کے لیے ہے؟ نبی کس بیٹی کے بیٹوں کو اپنے شانوں پہ بٹھا کر کے بازار میں جایا کرتے تھے؟ نبی کے کس بیٹوں کے جھولے کو جھلانے کے لیے فرشتہ عرش سے آیا کرتا تھا؟ تو ہمیں یہی جواب ملے گا بار بار، شہزادی کا نام، شہزادی کا نام، شہزادی کا نام۔ اسی لیے محترم رضا سرسوی صاحب نے بڑے خوبصورت 4 مصرے کہے، فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو، نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو،
حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو. حسین تیسرا مصرع محال ہے لیکن انہوں نے استعمال کیا اور خوبصورتی کے لیے. نبی کی بیٹیاں ہیں اور لکھ تو سکتے ہو. حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ اگر حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی نواسا بھی لے آئے تو مسلمانوں جھولانے جھولا فرشتہ کہاں سے لاؤ گے؟ جھولانے جھولا فرشتہ کہاں سے لاؤ گے؟ ان کے 4 مصرے اور یاد آ رہے ہیں، وہ موضوع پہ تو نہیں ہے لیکن آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں، اشارہ سمجھیے گا. یہاں کسی کا بھی جھنڈا لیے پھرو، لیکن کیا خوبصورتی سے کہہ کے دیکھیے چلے گئے، کوئی نام نہیں. یہاں کسی کا بھی جھنڈا لیے پھرو لیکن وہاں یہ پاک پھریرا کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں کسی کا بھی جھنڈا لیے پھرو لیکن وہاں یہ پاک پھریرا کہاں سے لاؤ گے؟ کیا تیسرا مصرع استعمال کیا، جو ہیرا پھیری سے کوئی علم بھی لے آئے تو اس میں مشق سکینہ کہاں سے لاؤ گے؟ صلوات بر محمد. بس عزیزان محترم، باتیں بہت سی ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں بہت سی باتوں کو پیش کروں گا. یہ شہزادی ہیں، ان کی فضیلت، یعنی اگر ولادت ہونے لگے اور لوگ بائیکاٹ کر دیں تو اللہ پھر عرش سے خواتین کو بھیجتا ہے، جاؤ ہاجرہ تم جاؤ، آسیہ آپ بھی چلے جاؤ، ام کلثوم آپ بھی چلے جائیے، یہ عورتیں آ گئی ہیں. اور شہزادی کی ولادت اس دنیا میں ہو رہی، اس کائنات، جس کا ناز خدا اٹھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ ان 3-4 دنوں میں، کیونکہ میں نے تھوڑا اس پہ محنت کی اور محنت کر کے کچھ ایسے واقعات کو اکٹھا کیا ہے کہ اگر بی بی کے نام یا اس شخصیت کا احترام کیا جائے تو خدا دیتا کیا ہے. صلوات بر محمد والے سامنے سے مثال پیش کروں، ہور تھے علیہ السلام نہیں تھے، ہور تھے علیہ السلام نہیں تھے. نام فاطمہ کا احترام ہور کو علیہ السلام بنا گیا. یہ تو بالکل سامنے کی مثال ہے جس کو میں نے بس اشارتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، میں نے دیکھا، عجیب اس کی حالت ہے، لوہار ہے وہ. میں دیکھا ہوگا لوہار جب لوہے کو گرم کرتا ہے تو بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر کسی وسیلے سے کسی چیز سے جب وہ لال ہو جاتا ہے تو اس کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد پھر اسے جو شیپ دینا ہوتا ہے وہ دیتا ہے، پیٹتا اٹھتا ہے اس کو. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ بھٹی میں جب وہ لوہا لال ہو جاتا ہے تو اٹھا کر کے بغیر کسی وسیلے کے ہاتھ سے اور نکال کے صاحب جو ہے وہ اب یہ وہیں بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ جی، کہ یہ بتاؤ کہ یہ کرامت تمہارے اندر آئی کیسے؟ کہ میں کسی کو نہیں بتایا آج تک، آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتانا چاہتا. کہ نہیں، میں تب تک تمہاری دکان سے نہیں جاؤں گا جب تک تم یہ بتاؤ گے نہیں، جب تک تم یہ بتاؤ گے نہیں. اس نے بہت اصرار، انہوں نے بہت اصرار کیا، وہ انکار کرتا رہا. آخرکار ایک شرط پہ راضی ہو گیا. وہ شرط کیا ہے؟ کہ یہ شرط یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اس واقعے کو آپ کسی سے بیان نہیں کریں گے. کہاں ٹھیک ہے، منظور ہے، بتاؤ. دیکھیے واقعی شہزادی سے توسل کیجیے، نام بہت احترام، بہت ہی زیادہ احترام ہونا چاہیے. اور بہرحال یہ میں شکایت کر رہا ہوں، شہزادی کی مجلس ہے، ارے ہو رہی ہے بارش، ہونے دیجیے، کوئی بہہ تھوڑی جائیں گے تو بڑا نقصان. میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں میں مجلس پڑھنے آیا اور پورا مجمع کیوں نہیں ہے، یہ سب اللہ کا شکر ہے، یہ سب چیزیں نہیں ذہن میں پیدا ہوتی. لیکن آپ دیکھیے تو صحیح، نام کس کا ہے، منصوب کیا ہے، مجلس کس کی ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے. ارے جس کا ذکر سننے کے لیے عرش سے فرشتے اپنی جگہ چھوڑ کر کے زمین پر آ جائیں، موقع نکالیے.
اس لیے کہ لیلۃ القدر فاطمہ ہے۔ بھائی بتاؤ، اب تو بتا دو۔ تو کہنے لگا کہ حضور ایک دن کی بات ہے، میں یوں ہی کام کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک خاتون آئی، اور آنے کے بعد اپنی غربت کا اظہار کیا اس نے۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور جیسے ہی چہرے پہ نگاہ پڑی، میں نے کہا تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، اور شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، میں نے اپنی بھی ضرورت کو پیش کر دیا۔ بس اشارہ سمجھیے گا، میں اپنی ضرورت کو اس کے سامنے میں نے پیش کیا، وہ خاتون انکار کر کے سر جھکا کے واپس چلی گئی۔ دیکھیے بچوں کے سامنے اچھے اچھے لوگ ہار جاتے ہیں، لیکن جب گھر میں گئی تو بچے تڑپ رہے تھے بھوک سے۔ گویا یہاں بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے خدا کی قسم، کہ ہم تبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں جب مر جانے کا خوف ہو، ورنہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایک بار اگر یہ ہمت آ گئی نا، بات بھائی کچھ دے دیجئے، پھر وہ آپ سے بھی مانگا جائے گا، آپ سے بھی مانگا جائے گا، آپ سے بھی مانگا جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو، یہ بھی ایک خاص موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ چھڑے گا آپ کے سامنے تو اس کی ڈیٹیل بیان کریں گے۔ وہ عورت چلی گئی، لیکن جب چلی گئی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، اور آنے کے بعد کہا تم سمجھتے کیوں نہیں میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ورنہ میں تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتی۔ تو اس نے کہا کہ شرط وہی ہے، پھر چلی گئی، پھر چلی گئی۔ اور جب تیسری مرتبہ آئی، اب دیکھیے یہ اپنا قصہ سنا رہا ہے، جب تیسری مرتبہ آئی تو ایک مرتبہ اس نے اپنی جب شرط پیش کی کہ شرط وہی ہے، اس نے کہا کہ تم ہمیں لگتا ہے جانتے نہیں ہو۔ کہا کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ کہا میں رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں مسلمان میں بھی ہوں۔ کہا میں سیدانی ہوں، ان کی بیٹی فاطمہ کی نسل سے میرا رشتہ جا کے ملتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ شخص کہہ رہا کہ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی، میں نے جلدی سے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا کہ اس کے بچے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں ان کی بھوک مٹ جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ بس یہ کہہ کے جیسے ہی یہ خاتون ادھر گئی ہیں، اب میرا کام میں دل نہیں لگ رہا، میرا کام میں کوئی دل نہیں لگ رہا۔ تو میں نے سوچا کہ اب چھوڑو، جب دل نہیں لگ رہا اب چھوڑ دیا جائے۔ لہذا اپنے دکان کو جو بھی جس طرح سے رہا وہ بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اپنے گھر پہ چلا گیا، اور جیسے ہی لیٹا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا دیکھا، کوئی پردے والی محترم خاتون آئی ہے اور آ کے کہتی ہیں کہ تو نے میری بیٹی کا احترام کیا۔ احترام تو سیدہ کا ہے نا، لیکن وہی بی بی آ کے کہہ رہی تم نے ہماری بیٹی کا احترام کیا، میری نسل کا احترام کیا تم نے، ہاں اب میں تجھے جہنم کی آگ سے بچا لوں گی۔ پھر کہتا ہے کہ اسی دن سے اب مجھے آگ کبھی پریشان نہیں کرتی، میں آگ سے کبھی نہیں جلتا۔ اللہ اکبر، جو نام سیدہ کا احترام کرے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور امام، پردے والے امام، ہر دور کے امام اس شخص کا زیادہ احترام کرتے ہیں جو ان کی جدہ فاطمہ کا احترام کرتا ہے۔ چھٹے امام کا دور ہے، بس اب آخری مرحلے میں مجلس ہے۔ چھٹے امام کا دور ہے، ایک شخص ہے امام کی خدمت میں آتا ہے، تو کیا دیکھا کہ سامنے کھجور ہے، امام نے کہا کہ آؤ بسم اللہ، جیسے ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں کوئی آ جائے، آئیے آئیے۔ تو اس نے کہا کہ جب امام کا حکم تھا لہذا اس نے ایک اٹھایا اور کھا لیا۔ میں نے کہا اور کھاؤ، کہ مولا دل نہیں چاہ رہا کھانے کا۔ کہا کیوں؟ کہ ایسا منظر دیکھ کر کے آیا ہوں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کھاؤں۔ کہا کیا دیکھ کر کے؟ دیکھیے کچھ سوال اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں تک معلوم ہو۔ کہا کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہ میں ابھی بازار سے آ رہا تھا، ایک ضعیفہ جا رہی تھی اور گری، جب گری تو اس کے پہلو میں چوٹ لگی تو اس کے زبان سے بے ساختہ نکلا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہ مولا پھر کیا ہونا تھا، حالات سے آپ واقف ہیں، آپ زمانہ جانتے ہیں۔ ارے حکومت کے سپاہیوں نے جیسے ہی یہ سنا، مولا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے دربار کی طرف گئے ہیں۔
مولا اس کو گھسیٹتے ہوئے دربار کی طرف لے کے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے بھی اپنے سامنے سے کھجور کے تشت کو ہٹا دیا اور ہٹانے کے بعد کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے اور ایک مرتبہ دوڑے ہوئے مسجد کی طرف چلے۔ اب امام کے جہاں وہ چاہنے والے موجود تھے وہ سب لوگ امام کے پیچھے پیچھے، دیکھیں امام کہاں جائے، لوگ سمجھ رہے تھے امام دربار جائیں گے، ہاں دربار گئے مگر خدا کے دربار میں گئے۔ عزاداروں بس ایک مرتبہ خدا کے دربار میں مسجد میں پہنچے اور مسجد میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد خدا سے دعا کریں، اللہ اس ضعیفہ کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھنا، اللہ اس ضعیفہ کو ظالموں کے شر سے اب جیسے ہی یہ منظر ایک شخص نے دیکھا بس وہ ایک شخص مسجد سے نکلا اور دوڑا ہوا دربار کی طرف گیا، اس لیے کہ وہ کہتا جا رہا تھا مولا دعا کریں اور اثر نہ ہو، مولا دعا کریں، خدا کی قسم ہم جتنا بی بی سیدہ کا احترام کریں گے پردے کا امام ہاتھ اٹھا کے ہمارے حق میں دعا کرے گا۔ بس ایک مطلب دوڑا ہوا دربار میں جہاں فیصلہ ہو رہا تھا، جہاں قاضی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، بس ایک مرتبہ وہ یہ پہنچا تو اتنے میں اس کا نمبر آ گیا کہ لاؤ بلاؤ اس ضعیفہ کو، اس کو کیوں لے کر کے آئے ہو اور اس طرح سے یہ بے چین اور پریشان کیوں ہے، سپاہیوں بتاؤ تو صحیح۔ بس ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا حضور یہ جب گری اس کو چوٹ لگی اور اس نے کہا کہ لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت اس نے کیا ہے۔ اب دیکھیے امام کی دعا ہے اور ناقبول ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ادھر امام کا سر سجدے میں ہے، ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر ظالم کا مزاج پلٹا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں سے کہتا کیا کسی کا نام لیا اس نے، کیا کسی کا نام لیا؟ ابھی دیکھیے عزاداروں میں مصائب پہ نہیں ہوں لیکن آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، آپ کہیں پہنچ چکے ہیں۔ بس ایک مرتبہ عزاداروں ادھر سے قاضی نے کہا کیا کسی کا نام لیا؟ کہا نہیں نام نہیں لیا۔ کہ جب نام نہیں لیا تو کیوں گرفتار کر کے لائے ہو، جاؤ عزت سے آزاد کرو، اور چونکہ تم لوگوں نے اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے اسے لایا، لاؤ اس کے لیے 200 درہم دے دو۔ بس ایک مرتبہ اس معظمہ نے کہا مجھے یہ 200 درہم نہیں چاہیے، رکھ لو تم اپنے پاس۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ وہ خاتون وہاں سے نکلی۔ یہ شخص جو امام کی بارگاہ سے اٹھ کر کے یہاں تک آیا تھا، ایک مرتبہ اس کے پیچھے پیچھے جیسے ہی دربار سے باہر آئی، ایک مرتبہ کہتا ضعیفہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں گھر جا رہی ہوں۔ کہا نہیں گھر بچ جا، کہ گھر مت جا۔ کہا پھر کیوں کہہ رہے تھے گھر مت جا؟ کہا ارے چل مسجد میں چل، اس لیے کہ وقت کا امام تیرے حق میں دعا کرتے ہوئے سجدے میں ہے۔ جزاکم اللہ عزاداروں ابھی مصائب تو نہیں پڑا یہی، لیکن بس یہیں سے سمجھیے غربت جناب سیدہ کی کہ اگر صرف لعنت بھیج دی جائے اور ایک پسلیوں کا احساس پیدا ہو جائے تو 1400 سال گزرنے کے بعد ہم اس طرح سے توپ کے رو رہے ہیں۔ ارے جاؤ ذرا حسین سے پوچھو، ارے ذرا حسن سے پوچھو، ارے اس علی سے پوچھو جو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رویا۔ سلمان نے پوچھا مولا کیا ہوا؟ ارے پسلیاں ٹوٹی تھی مگر سیدہ نے شکوہ نہیں کیا۔ جزاکم اللہ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نہیں عزاداروں اب مصائب کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ لو اجرکم اللہ عزاداروں ایک مرتبہ وہ بی بی اس امام کے چاہنے والے کے ساتھ میں اب آئی تو کیا دیکھا مولا سجدے میں، کسی نے بڑھ کے آواز دی مولا آپ کی دعا قبول ہو گئی، وہ خاتون آزاد ہو گئی ہے۔ امام نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کہہ کے معظمہ کی طرف آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا، امام ہے نا سب جانتے ہیں، مولا نے کہا یہ بتا تو نے وہ 200 درہم کیوں نہیں لیا؟ اللہ اکبر، ابھی امام کو بتایا نہیں، امام نے کہا کہ بتاؤ تو نے وہ 200 درہم کیوں نہیں لیا؟ کہا مولا دشمنوں کی مدد بھلا میں کیسے لے سکتی ہوں، ہائے دشمنوں کی مدد بھلا میں کیسے لے سکتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام نے حکم دیا جاؤ میری رقم سے 200 درہم لا کے اس معظمہ کو دو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ ایک ایک درہم کی محتاج ہے۔ جزاکم اللہ جب عشق ایسا ہوتا ہے نا تو انسان دولتوں پہ ٹھوکر مار کر کے آگے بڑھ جاتا ہے کہ جہاں عشق علی نہ ہو وہاں کے ایک درہم بھی نہیں چاہیے۔
وہاں کا ایک درہم بھی نہیں چاہیے۔ بس عزیزانو اب میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہی امام ہے، ایک آنے والا آتا ہے، اللہ اللہ روئیے گا، گریا کیجئے گا، اس لیے 2 مہینہ 8 دن جب ہم روتے ہیں نا، دیکھیے یقین مانیے، میں یہاں سے یہ روایت پیش کر چکا ہوں، اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، بس یہ یقین مانیے، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے، معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں، 2 مہینہ 8 دن آپ روئے تو سیدہ ٹوٹی ہوئی پہلو کو شکستہ لے کر کے آگے بڑھی۔ میرا دل کہتا کہ میں ایک جملہ کہوں، آج سیدہ کا ذکر ہو رہا، عجب نہیں کہیں حسن آ رہے ہو، کہیں حسین آ رہے ہو، کہیں علی آ رہے ہو، ارے میری فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ، مولا آج مولا ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا نام تم نے رکھا ہے؟ کہا مولا فاطمہ نام رکھا۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام ایک مرتبہ کہتے کیا نام؟ کہا فاطمہ۔ پھر وہ راوی خود ہی کہتا ہے، امام کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ، اتنا جھکے کہ لگنے لگا جیسے سجدے میں پہنچ گئے ہو۔ بس ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا، بس 2 منٹ کے مسائل، اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عزیزانو ایک جملہ کہا امام نے، کہ اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا تو یاد رکھنا اپنی بیٹی کو کبھی تماچے نہیں مارنا۔ میں کہوں گا مولا کون سا لمحہ یاد آ گیا؟ عجب نہیں کی آواز آئے، جلتا ہوا دروازہ، گرتی ہوئی زہرا، ارے کلفظ کا تازیانہ، آواز آئی فضا دو میرا محسن۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس میں مصائب کو تمام کر رہا ہوں، آواز گریہ آپ کی بلند ہوگی، اے میرے مولا حسین اپنی ماں کا پرسہ قبول کر لیجئے، اے زمانے کے امام تشریف لائیے، فاطمہ زہرا کا پرسہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، قبول کر لیجئے۔ عزیزانو ایک کیفیت والی بات میں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ آواز میری ماں اور بہنوں تک جا رہی ہو، خدا کی قسم آپ سے زیادہ وہ سمجھیں گی، لیکن یہاں بھی صاحب اولاد کا مجمع، آپ بھی سمجھیں گے عزیزانو، جب کوئی خاتون حمل سے ہوتی ہے، مجلس میں ہو، محفل میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، جب وہ جانتی ہے کہ ایسی بھیڑ کی جگہ ہے، جب وہ چلنا چاہتی ہے نا، آپ یہی سنتے ہیں نا کہ جب سے دروازہ گرا بی بی داہنے ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ آئیے میں آپ کو میڈیکل کے ذریعے ایک وجہ بتاتا ہوں۔ عزادار مظلوم کربلا، ایک مرتبہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہو، کہ جب کوئی خاتون حمل سے ہوتی ہے تو جب وہ بھیڑ کی جگہ پہ جاتی ہے تو اس کا داہنا یا بائنا ہاتھ اپنے شکم پہ ہوتا ہے، کوئی بچہ دوڑتے ہوئے آئے اور ٹکرا نہ جائے، کوئی ادھر سے کہیں دھکا نہ لگ جائے، کہیں کوئی زحمت نہ ہو جائے، کہیں کوئی پیچھے سے دھکا نہ دے دے، اگر مجلس سے بھی نکل رہی ہے تو شکم پہ اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ نفسیاتی بات میں نے پیش کر دی، ارے ادھر سے دروازے کو جب دھکا دیا گیا ہوگا، سیدہ نے اپنا ہاتھ اپنے شکم پہ رکھا ہوگا۔ آئیے میں آپ کی طرف سے سوال کرتا ہوں، اے بی بی کیا محسن بچ گئے؟ کہہ رہے میری آواز نہیں سنتے، میں کہہ رہا ہوں فضا دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا، بابا بھی آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اللہ یہ سایہ جہاں جاتے ہیں ہر جگہ سایہ ہے پروردگار، مگر آج بھی رسول کی بطول قبر بے سایہ ہے۔ خدایا جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگارہ ہمارے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، ہمیں جلد سے جلد جنت البقیع، ائمہ علیہم السلام کی قبور کی زیارت اور حج اور عمرہ نصیب فرما۔ ہماری پشت جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے دبی، اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں
انہیں جناب محسن کے صدقے میں اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی روزگار سے لگے ان کے روزی میں برکت عنایت فرما۔ اللہ 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 ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسے زندگی گزارے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، جلد سے جلد امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم مظلومہ۔